فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبثنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون اس سے قبل کی جو آیتیں سورہ انعام کی گزری ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں ہے اور وہ تمہارے ظاہری اور باطنی باتوں کو جانتا ہے، اور جب بھی ان کفار کے سامنے اللہ تعالیٰ کی کوئی آیت آتی ہے تو وہ لوگ اسے اگنور کر دیتے ہیں، اس سے اعراض کر جاتے ہیں۔ اگنور کیسے کیسے کیا جا سکتا ہے اور اعراض کرنے کی کتنی شکلیں ہو سکتی ہیں، اس پر کچھ گفتگو ہم نے اس سے قبل کے درس میں کی تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مزید ذکر کرتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا کہ وَلَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ یقیناً جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے حق کو، سچائی کو، یعنی قرآن مجید کو جھٹلا دیا، ماننے سے انکار کر دیا، تکذیب کی۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ تو عنقریب ان پر وہ خبریں آ جائیں گی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جب اس قرآن مجید کو نازل کی اور لوگوں کو جنت و جہنم کا ذکر کیا، بتایا کہ جنت ہے، جہنم ہے، ان اعمال کے کرنے والوں کو جنت ملے گی، ایسے ایسے اعمال کرنے والے جہنم میں جائیں گے، تو ایسی صورت میں دنیا کے لوگوں نے ان باتوں کو ماننے کے بجائے مخالفت کرنی شروع کی، یہاں تک کہ لوگوں نے نبیوں کا اور مسلمانوں کا مذاق بھی اڑایا۔ ارے کیسے ممکن ہے انسان مر جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا؟ اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کا ذکر کیا سورہ قاف میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ذلک رجع بعید، پھر تو واپس لوٹنا بہت دور کی بات ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان واپس لوٹے گا۔ اسی طرح سے ہم سیرت کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ اکرام کی، مومنین کی مذاق اڑایا کرتے تھے، تمسخر کیا کرتے تھے، لوگ آپس میں بات کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ ایمان لانے لگے تو مکے کے کفار اور مشرکین نے اور ان سے پہلے نبیوں پر ایمان لانے والوں کا جب ذکر آیا تو لوگوں نے یہاں تک کہا کہ یہ بادی الرائے ہیں۔ بادی الرائے کا مطلب ناسمجھ، بے عقل لوگ ہیں،
غریب مسکین پھٹے حال، کھانے کو نہیں پینے کو نہیں ہے، کچھ نہیں ملا، یہ بادی اور رائے لوگ ہیں، بیوقوف لوگ ہیں، ایمان لا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے لوگوں نے مسلمانوں کا، ایمان لانے والوں کا، نبیوں رسولوں کا مذاق اڑایا، آخرت کا مذاق اڑایا، جنت و جہنم کا مذاق اڑایا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں بہت جلد انہیں اس کی خبر سنا دی جائے گی، یعنی قیامت کا واقع ہونا، جنت و جہنم کا ظاہر ہونا، یہ بہت جلد ہونے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ دنیا میں لوگ اتراتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انسان کے پاس دھن دولت، روپیہ پیسہ، عزت شہرت، طاقت قوت، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور کوئی بھی ایک چیز آ جائے تو انسان اترانے لگتا ہے، گھمنڈ میں تکبر میں مبتلا ہونے لگتا ہے، حقائق کو سچائی کو دیکھ کر کے منہ موڑنے لگتا ہے، سچی باتوں صحیح باتوں درست باتوں کو اپنانے سے انسان پیچھے ہٹنے لگتا ہے، اور پھر اللہ کی باتوں کو ماننے سے انکار کرنے کے لیے وہ تجربات کی دہائی دینا شروع کر دیتا ہے کہ ہم نے ایسا دیکھا ہے، ہم نے ایسا دیکھا ہے، ہمارا یہ تجربہ ہے، ہماری یہ کیا کہتے ہیں انالائسس ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو زمین میں بسایا ہے اور ایسی ایسی زندگی دی ہے جو تم کو ہم نے بھی دی نہیں ہے۔ کیا زندگی ہے؟ 60 سال 70 سال، بہت ہوا 100 سال، لوگ ایک زمانے میں 400 سال 500 سال زندہ رہتے تھے، ان کو جو زندگی ملی نہیں ملی۔ جسمانی اعتبار سے، طاقت و قوت کے اعتبار سے وہ کتنے مضبوط ہوا کرتے تھے۔ قوم عاد قوم سمود کا جہاں اللہ نے ذکر کیا، اللہ نے کہا ان کی مضبوطی کیسی تھی؟ پیڑ کی طرح، درخت کے تنوں کی طرح۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کی لاشیں ایسی پڑی تھیں جیسے کہ پیڑ کاٹ کے پھینک دیے گئے ہوں، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، پیڑ کی طرح مضبوط تناور، درخت کی طرح۔ جسمانی اعتبار سے اللہ نے خود قرآن مجید میں دوسری جگہوں میں اس بات کا ذکر کیا، اشد قوہ، وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، تم سے زیادہ چالاک، تم سے زیادہ ہوشیار تھے۔ اب سوچئے وہ قوم آج اگر ایک بلڈنگ بنانی ہو تو پہلے اس کی پلاننگ ہوتی ہے، پھر اس کا ایک اسکیچ بنتا ہے، پھر انجینئر اس کو دیکھتا ہے، پھر اس کا پورا ایک ڈھانچہ تیار کرتا ہے کاغذ میں، پھر کئی اسٹیپ سے پاس ہو کر کے پھر وہ عمارت بنتی ہے۔ پوری پلاننگ کرنے کے بعد اتنے سارے اس کا وہ بنایا جاتا ہے، لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کیسی عمارت بنتی ہے؟ آپ دیکھیں پہلے زمانے میں لوگ جو پہاڑوں کو کھود کر عمارت بناتے تھے وہ کیسی بنتی تھی؟ آج جو عمارتیں بنتی ہیں وہ نیچے سے شروع ہوتی ہیں بننا، پہاڑ کو کھود کے جو عمارت بنائی جاتی تھی وہ اوپر سے شروع ہوتی تھی بننا۔ آج جو عمارتیں بنتی ہیں اس کا پورا نقشہ سامنے رہتا ہے، اس کو دیکھ کر بنایا جاتا ہے۔ اس زمانے میں کوئی نقشہ نہیں ہوتا، بنانے والے کے مستری کے دماغ میں ہوتا کہ ایسا بنائیں گے، بس وہ بناتا چلا جاتا، کوئی نقشہ وقشہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ کہاں سے انجینئرنگ کی پڑھائی کیے تھے؟ کہیں سے نہیں، لیکن وہ بناتے تھے۔ اور اس میں ایک چیز اور دیکھ لیجیے کہ اتنا بڑا پہاڑ کھود کر جو بنتا تھا، اتنے سارے مستری کام میں لگے ہوتے تھے، سب کو ایک مرتبہ بتا دیا جاتا تھا کہ اس طرح ہم بنانے کا ارادہ کیے ہیں، سارے مستری انجینئر بن جاتے تھے، سبھی بنا لیتے تھے، خود بخود بنا لیتے تھے۔ یہاں پہ تو جب بلڈنگیں بنتی ہیں آپ کھڑے ہو جائیں، جب وہاں اینٹ وغیرہ لگاتے ہیں، 4 مستری 4 طرح کی اینٹ رکھتا ہے، تب انجینئر ڈانٹتا ہے اس کو سیدھا کر،
ठेकेदार डांटता है, ईंटें टेढ़ी हो जाती हैं, प्लास्टर के जरिए उसको लेवल कर देता है। इसीलिए कहीं कहीं देखिएगा 2 इंच का प्लास्टर है और कहीं 6 क्या कहते हैं आधे इंच का प्लास्टर है, दीवारें टेढ़ी टेढ़ी। इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी आने के बाद ये हाल है। तो दिमाग, टैलेंट आज से पहले जिन लोगों को था वो हमसे ज़्यादा था। आज आदमी को अगर किसी को दे दिया जाए, हमारे समाज और माशरे के किसी आदमी को, ये 12 mm का लोहा है, इसको थोड़ा मोड़ दो, तो 12 mm का लोहा कौन मोड़ेगा? इतना लोहा को मोड़ सकता है ना? आप देखें, आप बहुत सारे लोग तारीख पढ़े हैं, अफजल खां का नाम सुने होंगे। वो मोटा मोटा रॉड पकड़ के मोड़ देता था हाथ से, उसको छोड़ दीजिए, उससे और आगे जाइए। दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग हथियार नहीं होते थे काटने के, लोहे को मोड़ मोड़ करके पूरा जेवर ये बना लेते थे, क्या कहते, ड्रेस बना लेते थे, जंगी ड्रेस। अब देखिए कि जिस ज़माने में टेक्नोलॉजीज नहीं थी, जिस ज़माने में लोगों के पास इतना सारा इतने सारे ज़राए नहीं थे, उस ज़माने में अल्लाह ने खुद कुरान मजीद में कहा, दाऊद के कौम के लोगों के लिए हमने लोहे को तो एकदम पानी बना दिया है। वो लोग हाथों से मोड़ मोड़ के उसका सामान बना लेते हैं। ये दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या है। तो एक एतबार से देखें तो ज़हानत, दिमाग, अक्ल, इन तमाम चीज़ों को अगर जोड़ा जाए तो इसके एतबार से पहले के लोग ज़्यादा उसमें आगे थे। आज भी आप देख लीजिए, दुनिया में जो 1000 साल पुरानी इमारतें हैं वो कितनी मजबूत हैं। आज भी आप देख सकते हैं। आज भी आप देखें, आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ, लाल किले में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। लाल किले में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। बाबरी मस्जिद के बारे में बताया जाता था, मैंने कहीं पढ़ा है कि बाबरी मस्जिद में चूने का भी इस्तेमाल नहीं हुआ था। पत्थरों को ऐसे जोड़ दिया गया था कि एक पत्थर दूसरे पत्थर को इस तरह से सेट हो गया था कि वैसे ही मजबूत हो गया था, वैसे ही मजबूत हो गया था जब बनाया गया था तब। फिर भी उसको तोड़ना आदमी के लिए मुमकिन नहीं था, ग्रेनेड के जरिए उसको तोड़ा गया। तो सोचिए क्या दिमाग था उस ज़माने में लोगों के पास, कितने लोग टैलेंटेड हुआ करते थे। फिर आप अगर उससे आगे बढ़ें तो ऐसी सूरत में उस ज़माने में लोगों के पास, आज कितने लोगों के पास सोने के, असली सोने के जेवर हैं? कितने लोगों के पास होंगे उस ज़माने में लोगों के पास? आज सोचिए, उस ज़माने में ज़मीन खोद कर सोना निकालना, आज इस टेक्नोलॉजी में लोग निकालते, उस ज़माने में कैसे निकालते होंगे? उसके बावजूद सोने के सिक्के वैसे इस्तेमाल करते थे जैसे कि आज हम लोग एल्युमिनियम के सिक्के इस्तेमाल करते हैं, कागज़ का नोट इस्तेमाल करते हैं, सोने के सिक्के इस्तेमाल किया करते थे। वो अमीरी, वो रईसी उनके पास उस ज़माने में था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम जो इतरा रहे हो जिन चीज़ों पर, ये चीज़ तुमसे पहले के लोगों को हमने और ज़्यादा दे रखा था, और ज़्यादा तुमसे पहले के लोगों को हमने दे रखा था। लोगों का हाफजा कैसे होता था पहले ज़माने में, याददाश्त, किसी चीज़ को याद करने का तरीक़ा। अरबों के बारे में तारीख पढ़ेंगे अरबों के यहाँ तो आपको मालूम होगा, आज किसी आदमी से कहा जाए कि 4 सफ़ा कुरान का याद कर लो तो बड़ा मुश्किल होता है। खानदान में आदमी रिश्ते भूल जाता है कि नाना लगा कि फुफ्फा लगा, सोच के बताता है। अरबों के यहाँ लोग अपने ऊँटनियों के बाप दादा परदादा पूरी नस्ल ज़बानी याद रखते थे, पूरी नस्ल ज़बानी याद रखते थे। घोड़ों के नस्लें याद रहती थी उनको। पुराने ज़माने में किताबें, कलम उतनी नहीं होती थी। कोई तारीख की किताबों को पढ़े, हदीस की किताबों को पढ़े तो उसको लगेगा कि इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह एक सही बुखारी की शरह लिखे फ़तहुल बारी,
اس میں انہوں نے سینکڑوں کتابوں کے ریفرنس دیے. آج کے زمانے میں کتنے لوگ کے پاس 100 کتابیں ہوں گی؟ سینکڑوں کتابوں کے ریفرنس دیے. اتنا حافظہ مضبوط، ایک بار پڑھ لیا یاد رہ گیا، بس جب لکھا کتاب تو اسی یادداشت سے پورا لکھ دیا. اتنا قوت حافظہ مضبوط. عربوں میں پہلے زمانے جاہلیت میں ایک طریقہ ہوتا تھا لوگوں کے، لمبے لمبے اشعار زبان یاد ہوتے تھے لوگوں کے. پہاڑ پہ چڑھ گیا ایک آدمی، وہ پڑھتے جا رہا ہے لمبی لمبے اشعار، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ دن بھر شعر سنا رہا ہے زمانی. وہ پڑھ کے گیا تو دوسرا بولتا تیرے سے زیادہ میں سناتا ہوں تو اتر. پھر وہ اس سے زیادہ سناتا تھا، کمپٹیشن ہوتا تھا. حافظہ مکے میں کفار کی بات کر رہا ہوں، لکھنا عیب سمجھتے تھے. کہ کون لکھتا ہے؟ یہ وہ لوگ لکھتے ہیں جن کا دماغ کمزور ہوتا ہے. وہ لکھتے نہیں تھے، عیب سمجھا جاتا تھا کسی چیز کو لکھنا. کیوں؟ ہمارے دماغ میں اتنا پاور ہے کہ ہم اس کو یاد رکھیں گے. اب سوچئے اسکول کالج کے جو بچے جو لوگ اسکول میں پڑھتے ہیں، وہ سوچے ایک دن کا اگر کلاس مس ہو جائے تو کسی سے اگر نوٹ لے تو فوراً زیراکس کرتا ہے. یار اس کو دے دیں گے، کیا اسے کیا کریں گے، امتحان کے ٹائم کام نہ آئے گا. میں کچھ دن پہلے زیراکس مشین کے پاس گیا، زیراکس کر رہا تھا. یہ چھوٹے چھوٹے زیراکس، منی زیراکس کر رہے ہیں. بولا کہو بھائی بورڈ ایگزام ہے کیا؟ بولے ہاں اسی کی تیاری کر رہے ہیں. پورے ٹیکسٹ بک کا چھوٹا چھوٹا زیراکس کر کے جمع کر لیا گیا، چھوٹا چھوٹا چپ نکال کے وہ آنسر لکھے گا. حافظہ نہیں ہے اتنی کے پاس، یادداشت ختم. عربوں میں لوگ لکھنا عیب سمجھتے ہیں. کون لکھے گا؟ یہ سب بیوقوف لوگ لکھتے ہیں. جس کے پاس حافظہ نہیں ہے، جس کی یادداشت نہیں ہے، وہ لکھتے ہیں. ہمارا تو میموری پاور بہت مضبوط ہے. 500-600 پیج کے اشعار جو ہم لوگ پڑھتے ہیں 4-4 5-5 سال میں، جس کو سلیبس میں پڑھایا جاتا تھا، اس زمانے میں آدمی ایک دن میں ایک محفل میں بیٹھ کے سنا دیتا تھا. اتنی زبانیں یاد ہوا کرتی تھی ان کو. کتنا حافظہ تھا ان کا. لوگ پریشان ہو جائیں گے یہ چیز سوچ کر کے. اتنا دماغ، اتنا ٹیلنٹ، اتنا حافظہ، اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں تھیں. اللہ رب العالمین نے اسی بات کا ذکر کیا. ہم نے ان لوگوں سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کو اس دنیا میں بسایا ہے. ان کو جو چیز ملی ہے تم کو نہیں ملی ہے. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، ہم نے ان کے لیے آسمان سے رحمتیں نازل کی. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، اور ان کے کیا کہتے ہیں نیچے سے ہم نے نہریں جاری کر دی. لیکن جب انہوں نے اللہ کی باتوں کو نہیں مانا، اتنی ساری نعمتوں کے باوجود جب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا، ناشکری کی، قرآن کو یا اس زمانے میں جو نبی آئے ان کے باتوں کو نہیں مانا، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر اس کے بعد ہم نے دوسرے لوگوں کو اس دنیا میں بسایا. پہلے زمانے کے لوگوں کی زندگیوں کو اگر پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ ان کے 10واں حصہ بھی آج کی تاریخ میں دنیا والوں کے پاس نہ تو عقل ہے، نہ سمجھنے کی طاقت ہے، نہ ہی اتنا زیادہ انسان جسمانی طور پر مضبوط ہے، نہ ہی قوت حافظہ ہے، نہ ہی اتنی مال و دولت کسی کے پاس ہے آج کی تاریخ میں، جتنی اللہ رب العالمین نے پہلے زمانے کے لوگوں کو دیا تھا. 10واں حصہ بھی نہیں ہے، 10واں حصہ. یادداشت کی بات کریں، جس کے گھر میں 6-7 بچے ہوں، باپ کو خود اپنے سارے بچوں کے ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں رہتے ہیں، لیکن گھر کی بوڑھی دادی سے پوچھے وہ ٹھیک بتا دے گی کہ بدھ کے دن ظہر کے اذان کے وقت اس کو ہسپتال لے گئے تھے. یہ مغرب کا وقت بچہ گھر میں پیدا ہوا تھا. جب گھر میں پیدا ہوا تو گھر میں کون کون موجود تھا اس کو سب یاد ہے نا. جب یہ موبائل نہیں آیا تھا تو 2-4-10 لوگوں کے نمبر تو سب کو یاد ہوتے تھے. آج آدمی کو اپنا موبائل نمبر یاد نہیں ہے. حافظہ کتنا کمزور ہوتا جا رہا ہے انسان کا. پہلے کے زمانے کے لوگوں کو 100-200 نہیں 1000-2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جو عقل، جو دماغ، جو طاقتیں دی تھی، اس کا 10واں حصہ بھی آج کی تاریخ میں لوگوں کے پاس نہیں ہے. نہ ہی اتنا مال و دولت ہے، نہ ہی اتنی زمین و جائیداد ہے، نہ ہی اتنا زیادہ انسان کے پاس دیگر نعمتیں ہیں. پھر بھی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا. کیوں؟ بِذُنُوبِهِمْ،
ان کے گناہوں کی وجہ سے. تو ہمارے پاس جو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے، اگر ہم اسی گناہ میں لگے رہے تو کیا اسے اللہ ہلاک نہیں کر سکتا؟ بالکل کوئی بڑی بات ہے. تو اللہ رب العالمین نے آگے کہا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. پھر اللہ تعالیٰ نے فطرت بیان کی ان لوگوں کی جو ضدی ہوتے ہیں، ہر دھرم ہوتے ہیں، جنہوں نے قسم کھا لیا کہ ہم کو تو نہیں ماننا ہے، کچھ بھی کر لو، ہم کو نہیں ماننا، کچھ بھی کر لو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم نے اس قرآن کو پرنٹڈ کاغذ میں لکھا ہوا آسمان سے نازل کیا ہوتا، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور یہ کفار اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر کے دیکھ لیتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تب بھی کافر لوگ کہتے ہیں إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو جادو ہے نا. کہ جب انسان نہیں ماننے کا ارادہ کر لیتا ہے تو دنیا میں کوئی اسے منوا نہیں سکتا، کوئی نہیں منوا سکتا. اسی لیے اللہ نے کہا کہ ابھی تو جبرائیل علیہ السلام آگے سناتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو یاد کراتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے کتابی شکل میں نازل کر دیتا، لوگ اسے چھو کر کے دیکھ لیتے. انسان کے سینس کے جو آرگنس ہیں اس میں سے ایک تو انسان کی چمڑی بھی ہے، جس کے ذریعے وہ کسی چیز کو چھو کر کے مانتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے نا، جس کو حسی اعضاء کہتے ہیں، جو کسی بھی چیز کو جاننے کے ذرائع ہیں اس میں سے چھو کر کے دیکھنا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اگر ہم نازل کرتے آسمان سے کتاب کی شکل میں اور آدمی اس کو چھو کر کے دیکھ لیتا، اس میں دو چیزیں، چھو بھی لیتا، آنکھ سے دیکھ بھی لیتا، پھر بھی یہ کہتے کیا کہ ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلم کھلا شرک ہے، اس کے علاوہ کھلم کھلا جادو ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جب انسان بول دے کہ ہم کو نہیں ماننا ہے، آدمی کچھ بھی کر لے، کچھ نہ کچھ اس کے دماغ میں آئے گا. ٹھیک ہے، بات صحیح ہے، سب کچھ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا کیا؟ جو حدیث کے منکر ہوتے ہیں ان کا یہ حال ہے. جو لوگ کیا کہتے ہیں، دنیا بھر کے جتنے بھی لوگ انکار کرتے ہیں، کوئی حدیث کا انکار کرتا ہے، کوئی نبیوں کے معجزات کا انکار کر دیتا ہے، کوئی قرآن کی بعض آیتوں کا انکار کر دیتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. صاف واضح کلیئر حدیثیں، کلیئر آیتیں، واضح دلیلیں، ان سب کے ہونے کے باوجود ایک جملہ آتا ہے، ہمارے عالم جاہل ہیں کیا، انہیں نہیں پتا یہ حدیث، نہ نہیں ماننا ہے، کچھ بھی کر لیجیے. ایک ہی جملہ ہے. اتنے بڑے بڑے لوگ جو اس پر عمل نہیں کیے ہیں وہ جاہل تھے کیا، ان کو پتہ نہیں تھا. اب اس کا آپ کیا جواب دے سکتے ہیں؟ اس کا کوئی جواب نہیں اس دنیا میں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے پھر آگے کہا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، کفار کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، آ کر کے قرآن کی آیتیں آپ کو بتلا کر کے جاتا ہے، تو کبھی ہمارے سامنے آئے، آپ ہی پر آئے، لیکن ایک فرشتہ آئے، اپنی اصلی شکل میں آئے اور آپ سے وہ بات کرے اور ہم دیکھیں اس کو. اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. یہی تو امتحان ہے. اگر ہم فرشتے کو نازل کر دیں، اس فرشتے کو انسان زمین پر چلتا پھرتا بات کرتا دیکھ لے، اس کے بعد ایمان لے کر کے آئے، تو پھر امتحان کس چیز کا؟ یہی تو امتحان ہے. لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اگر فرشتہ نازل کر دیا جائے تب تو ان کے اوپر فیصلہ ہو ہی جائے گا. ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، ان کو تھوڑی مہلت دی جائے گی. جیسے جب سورج پشچم سے نکل جائے گا، مغرب سے نکل جائے گا، اس کے بعد دنیا کے سارے کافر اسلام قبول کر لیں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ کسی کا بھی اسلام قبول
نہ توبہ قبول ہوگا نہ کسی کا ایمان قبول ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اسے دیکھ کر کے ایمان لایا، اور اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ ہم بنا دیکھے ایمان لائیں۔ اسی لیے کہا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیبی طور پر بنا دیکھے ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی بات کے یہاں پر بھی ذکر کیا کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر ہم نے فرشتہ نازل کر دیا، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو فیصلہ کر دیا جاتا، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر کسی کو مہلت نہیں دی جاتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیج دیں، فرشتہ فرشتے کی شکل میں نہیں آیا، انسان کی شکل میں آ گیا، ٹھیک ہے، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا لَبِثُوا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تو پھر وہی سوال باقی رہ جاتا کہ تو ہماری طرح ایک انسان ہے۔ اللہ رب العالمین کے قانون کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو ڈائریکٹ انسان کی ہدایت کے لیے منتخب کرے، یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتے کو نبی تک پہنچاتا ہے اور یہ حکم دیتا ہے کہ میرا پیغام نبی کو بتاؤ، اور نبی پوری دنیا کو پیغام سنائے۔ اگر ہر انسان کے پاس فرشتہ آئے تو اس میں اور نبی میں فرق کیا رہ جائے گا، ہے نا؟ اگر سب کے پاس جبرائیل علیہ السلام آ گئے تو پھر فرق کیا رہ گیا نبی میں اور عام انسان میں؟ تو اللہ رب العالمین نے یہاں اس بات کو بھی واضح کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ کو اس بات کا ذکر کیا، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی دنیا کا ہر انسان دیکھ لیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں جو چیزیں، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہو کہ تم اپنے مردوں کو قبروں میں دفنانا بند کر دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تم وہ چیزیں سنو جو میں سنتا ہوں۔ تو قبر کی جو آواز ہے اگر ہر انسان سن لیتا تو انسان مجبور ہو جاتا اسلام قبول کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا دیدار کیا دنیا میں، ہاں نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے بڑھے، پھر نماز پڑھاتے تھے پیچھے ہٹے، پوچھے کہ یہ کیا ہوا؟ کہا کہ میں جب آگے بڑھا تب میں نے جنت کی نعمتیں دیکھی تھی، اور جب پیچھے ہٹا تب میں نے جہنم کو دیکھا تھا، ہے نا؟ پوری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر ہر انسان یہ ساری چیزیں دیکھ لیتا تو ہر انسان اسلام قبول کرنے کے لیے پھر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے قبول کرے، تبھی نا فائدہ ہے۔ مجبور ہو کر عبادت کی تو کیا کیا؟ مجبور ہو کر کے اگر اللہ رب العالمین کی عبادت کی تو کیا کیا؟ جب انسان مجبوری سے کام کرتا ہے نا پھر اس میں محبت نہیں ہوتی ہے، اس میں خلوص نہیں ہوتا ہے، اس میں اللہ رب العالمین کے کیا کہتے ہیں نعمتوں کی لالچ نہیں ہوتی ہے، وہ انسان مجبور ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے یہاں پہ کوئی کاریگر کام کر رہا ہو اور وہ مجبوری میں کر رہا ہو کام، تو کام اچھا نہیں کرے گا، لیکن اگر وہ دل سے کام کرے، مجبوری میں نہیں دل سے کام کر رہا ہے شوق سے، تو کام بڑا اچھا کرتا ہے۔ اسی لیے پریشر کے ذریعے سے کوئی بھی کام کیا جائے کام خراب ہوتا ہے۔ فری مائنڈ ہو کر کے آدمی خلوص سے دل سے کام کرتا ہے تو کام اچھا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین پریشر کے ذریعے انسان کے اوپر دباؤ ڈال کر کے ان سے عبادت نہیں کروانا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، محبت کے ساتھ تم عبادت کرو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ ہمارے اصول وَلَا تَجِدَنَّ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا جو طریقہ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی ہے۔ تم لاکھ دعویٰ کرتے رہو کہ ہم کو یہ دکھا دو تو ہم ایمان لے آئیں گے، ہم کو یہ دکھا دو تو ہم ایمان لے آئیں گے، ہم کو یہ دکھا دو تو ہم ایمان لے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم خالی تم ڈیمانڈ کرتے رہو اور پورا کرتے رہے، تم کو ایمان لانا ہے لاؤ، نہیں لانا ہے مت لاؤ، تمہارا ہر ڈیمانڈ تھوڑی پورا کیا جائے گا۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم انسان بھیجتے تو ہم فرشتے بھیجتے تو اس کو بھی انسان کی شکل میں بھیجتے، اور اگر انسان کی شکل میں بھیجتے تو ایسی صورت میں وہی شکایتیں رہ جاتی جو پہلے سے ہے کہ یہ تو ہمارے ہی طرح انسان ہے، پھر ہم کیسے اس کی بات مان لیں؟ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اس سے آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، تو جن لوگوں نے مذاق اڑایا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے اوپر وہی چیزیں آ کر کے ٹوٹ پڑی، ثابت ہوئی، لازم آئی، ما كانوا به يستهزئون، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جنت کا مذاق، جہنم کا مذاق۔ نہ، ہمارے یہاں لوگ بڑے آسانی سے اس قسم کے مذاق اڑاتے ہیں، بھلے وہ دل سے نہ ہو، مذاق ہی میں صحیح۔ غالب کا ایک شعر ہے نا، کفریہ شعر ہے، بہت سارے لوگ مذاق میں پڑھ دیتے ہیں کہ جنت کے راز ہم پر سب آیا ہے غالب، دل کے بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے۔ یہ جو شعر ہے غالب کا، بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، سمجھتے گا واہ، لوگ سمجھیں کتنا سمجھدار ہے، غالب کا شعر یاد کر لیا، گدھا ہے، قرآن کی آیت یاد کرتا ہے، غالب کے شعر میں کیا رکھا ہوا۔ تو ایک آدمی مسجد کے گیٹ میں سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا اگر اس عمر میں تو کم سے کم سدھر جائیے، بڑھاپا آ گیا، داڑھی اوڑی صفا چٹ کر کے، ہاں، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ مسجد میں نظر نہیں آ رہے ہیں، کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے جنت سے کچھ لالچ رکھیے۔ تو مذاق میں مجھ سے یہ شعر سنا دیا غالب کا، میں نے کہا جا کے توبہ کیجیے، کفر کر رہے ہیں، اب کفر کر رہے ہیں، توبہ کیجیے جا کر کے، جنت کے راز آپ پر آیا ہیں، آپ کیا ہیں آسمان چھیل کے دیکھ رہے ہیں، اور دل کے بہلانے کے لیے جنت کا ذکر ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں اکثر۔ ایک بریلوی عالم کا کل کسی نے مجھ کو ویڈیو بھیج دیا، اس نے صحیح بخاری کی حدیث کا مذاق اڑایا، حدیث کا مذاق اڑایا، کوئی حدیث کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وہ ایک خبیث حیدرآباد کا احمد نقشبندی بولتا ہے اللہ کچھ نہیں کرتا، جو کرتا سب پیر کرتا ہے۔ لو، اللہ کچھ نہیں کرتا، جو کرتا پیر کرتا ہے۔ بات صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے چھوڑ دیا ہے، تجھے ہدایت نہیں دی ہے، اللہ کچھ نہیں کرتا۔ یعنی آدمی کو دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، جنت و جہنم کے بارے میں مذاق اڑاتے ہوئے ذرہ برابر بھی شرم نہیں آتی ہے، ڈر نہیں لگتا ہے۔ ایک کتاب ہے نواقص اسلام، نواقض اسلام، جس میں 10 پوائنٹس بتائے گئے ہیں، جو اس پوائنٹ میں آئے گا وہ اسلام سے خالی ہو جائے گا۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ شریعت کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے، شریعت کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے، اور جو بھی انسان شریعت کا مذاق اڑائے گا اس کو اللہ رب العالمین نہیں بخشے گا، شریعت کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا۔ اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ تاریخ پڑھیں، سیرت کو پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، ان میں کسی بھی ایسے انسان کو ہدایت نہیں ملی جس نے شریعت کا مذاق اڑایا، نہیں ملی کسی کو بھی۔ جس نے بھی مذاق اڑایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی، مذاق اڑایا دین کا، اللہ کا، اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی۔ ہدایت ان لوگوں کو ملی جو مذاق نہیں اڑاتے تھے، بھلے وہ مخالفت کرتے تھے لیکن مذاق نہیں اڑاتے تھے، ان کو ہدایت ملی۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان کی سیرت پڑھ جائیے، مخالفت بہت کرتے تھے لیکن کبھی مذاق نہیں اڑایا انہوں نے، مذاقیہ بات، طنزیہ بات نہیں۔ دوسرے اور بھی بہت سے صحابہ کرام ہیں، ان لوگوں کے بارے میں ان کی سیرتوں کو پڑھیں تو صاف نظر آئے گا کہ یہ اسلام کی مخالفت تو کی ہے لیکن مذاق کبھی نہیں اڑایا، اس لیے کہ مذاق جو ہے نا یہ کسی بھی چیز کو جھوٹا ثابت کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اور مذاق یہ جاہل ہونے کی نشانی ہے۔
قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو. تو بنی اسرائیل نے کہا اتتخذونہ ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. بنی اسرائیل نے کہا کیا مذاق کر رہے ہیں ہم لوگ کے ساتھ؟ تو کہا اللہ کی پناہ میں جاہلوں والا کام نہیں کرتا. دین کا مذاق، شریعت کا مذاق، قرآن کے حکموں کا مذاق بالکل قطعاً جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ جب ہم لوگ مدرسوں میں حدیث پڑھتے تھے تو ہمارے کو استاد ابھی بھی باحیات ہیں، بہت بزرگ ہیں، شیخ عبدالوحید ندوی صاحب حافظہ اللہ. تو وہ جب حدیث پڑھاتے تھے تو پہلے دن جب کلاس میں آئے تو کہا کہ دیکھو یہ حدیث کا پیریڈ ہے، ہم لوگ حدیث پڑھیں گے، حدیث کے پیریڈ میں کسی کی اگر ہنسی نکل گئی تو ہم کلاس سے بھگا دیں گے اس کو، کسی بھی وجہ سے ہو، ہنسنا نہیں کوئی، اس لیے کہ حدیث کوئی مذاق کی چیز نہیں، الا یہ کہ وہ حدیث ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے تھے تم مسکرا سکتے ہو، نہیں تو ہنسنا نہیں. یہ حدیث پڑھا رہے ہیں، اللہ کے رسول کی باتیں بتا رہے ہیں، ہنسنا نہیں ہرگز کلاس میں. سوچیے کتنی بڑی بات ہے یہ. ہاں وہ حدیث آئے جس میں اللہ کے رسول خود ہنسے، صحابہ کرام ہنسے، مسکرائے، تو وہاں انسان ٹھیک ہے ہنستا ہے، تھوڑا مسکراتا ہے، تو وہ اپنی جگہ پر وہ چیز صحیح ہے، وہ چیز صحیح، وہ غلط نہیں ہے. لیکن کسی ایسی بات پر جو شریعت کی بات ہو، اسلام کی بات ہو، اس پر انسان مذاق اڑائے، ہنسے، اللہ تعالیٰ کو چیز برداشت نہیں ہے. لوگ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں. کتنا دن بھر میں جو آدمی رفع دل نہیں کرتا، لیکن مذاق اڑائے اس کا. کیا گھوڑے کے دم کی طرح ہاتھ ہلا رہے ہو، کوئی مذاق کرے کہ مکھی بھگا رہے ہو، کوئی مذاق کرے کہ تم ہوا میں اڑ رہے ہو. یہ کفر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے. کوئی آمین کہے تو اس کا مذاق اڑاؤ، کوئی قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہو جائے تو اس کا مذاق اڑاؤ، اس کو غلط نام دو، برے نام دو، اس کا مذاق اڑاؤ. آدمی تشہد میں اگر انگلیوں کو حرکت دے رہا ہے تو اس کا مذاق اڑاؤ، ہے نا. یہ ساری چیزیں کفریہ عمل ہیں. اس سے انسان بسا اوقات اسلام سے سیدھے باہر چلا جاتا ہے، اور کبھی کبھی اتنا سیریس غلطی نہ ہونے کی وجہ سے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، توبہ اس پر واجب ہوتی ہے، بھلے وہ اسلام سے خارج نہ ہوتا ہو لیکن توبہ واجب ہوتی ہے اس کے اوپر. مذاق اڑانا یہ کفار کا، مشرکین کا کام ہے. اس لیے انسان کو کبھی بھی دین کے معاملے میں مذاق نہیں کرنا چاہیے، اور جتنا زیادہ ہو سکے اپنی عقل کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر اپنی عقل کا استعمال کریں گے تو ایسی صورت میں انسان دھوکہ کھائے گا. میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں. شیطان جو ہے نا، یہ انسانوں کو الگ الگ طریقے سے گمراہ کرتا ہے. گمراہ کرنے کے لیے شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان شرک کرے، کفر کرے، بدعت کرے، ہے نا. شیطان کی پہلی کوشش ہوتی ہے. جب انسان شیطان کے چال میں پھنس جاتا ہے، شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، بدعت کرتا ہے، تو ایسی صورت میں انسان اس سے دوسرے گناہ نہیں کروانا چاہتا. اس کو پتا ہے کہ یہی اس کے نجات، بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی ہے. اور جب انسان ان گناہوں کو نہیں کرتا، بچ جاتا ہے، شرک سے، کفر سے، بدعت سے انسان بچ جاتا ہے، تو انسان اس کو دوسرے گناہوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے. تو کدھر لے کے جاتا ہے؟ دوسرے گناہوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے، اور اس سے جو غلطی ہوتی ہے، جو گناہ ہوتا ہے، اس کو دنیا والوں کے سامنے رکھ دیتا ہے، تاکہ ایک توحید والے سے
سنت پر عمل کرنے والے سے لوگ نفرت کریں، اور جو انسان کفر اور شرک کر رہا ہے اس کی اچھائیاں دنیا کے سامنے رکھتا ہے تاکہ لوگ اس کافر اور مشرک سے متاثر ہوں، تاکہ لوگ اس کافر اور مشرک سے متاثر ہوں۔ اب جو انسان اپنا عقل استعمال کرتا ہے وہ دیکھتا ہے سامنے یہ آدمی ہے جو یہ گناہ کرتا ہے، اور سامنے یہ آدمی ہے جس کے اندر یہ گناہ نہیں ہے، وہ اس سے متاثر ہے، نہیں کہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے باطل اور فاسد عقیدے کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سعودی کے ایک بہت بڑے عالم ہیں شیخ صالح فوزان الفوزان حفظہ اللہ، بہت بڑے عالم ہیں سعودی کے۔ انہوں نے کتاب لکھی، اس کتاب میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے جس میں کئی چیزیں ہیں آج کل کے نوجوانوں کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ کسی کافر اور مشرک کا کبھی بھی ذکر اس کے تعریف کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ اب سوچئے کتنی بڑی بات ہے، کسی کافر و مشرک کے لیے تعریف کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی میدان میں ماہر کیوں نہ ہو۔ لکھتے ہیں دون نظر الی عقائدہم الباطلہ ودینہم الفاسد، ان کے باطل عقیدے اور فاسد دین کے ذکر کیے بغیر ان کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں لوگ وہ آدمی بھلے کچھ بھی ہو لیکن ہے بہت اخلاق والا ہے نا، تعریف کر رہے ہیں کس کی؟ ایک کافر کی، ایک مشرک کی۔ اور انہوں نے قرآن کی آیت بھی پیش کی، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، وہ آیت میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہی ہے، اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا کہ کافروں کے اندر جو اچھائیاں ہیں اس کے طرف آپ نظر اٹھا کر کے بھی نہ دیکھیں۔ اللہ نے خود قرآن میں اس بات کا ذکر کیا کہ کافروں کے پاس جو اچھائیاں ہیں، جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اچھائیاں دے رکھی ہیں، مہارت دے رکھی ہے، اس کے طرف آپ آنکھ اٹھا کر کے بھی مت دیکھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کافر ہیں۔ آپ ان کی اچھائیوں کو بیان کر کے دوسروں کو اس سے متاثر ہونے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ سے متاثر ہوتے ہیں، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، دنیا والوں کے سامنے دیکھیں ایک بات بتاتا ہے، سائیکلوجی، دماغ، کسی کی تعریف کرنا کسی کے سامنے دراصل اس کو رول ماڈل کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بہت بڑا انجینئر ہے، بہت بڑا فلاں ہے، ڈھنا ہے، ڈھمکا ہے، آدمی اس کا ذکر کرتا ہے، اور بہت سارے لوگ ان اچھائیوں کو، عوام تو چھوڑیے تو بڑی تقریروں میں بھی بہت سارے اہل حدیث عالم بھی بیان کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان کو شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کی وہ کتاب پڑھنی چاہیے، الولاء والبراء کے نام سے، ان کی پوری تقریباً ترجمہ کریں گے تو 50 پیج سے اوپر چلی جائے گی وہ کتاب۔ ان کی یہ کتاب ہے جس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ ان کے کسی دنیاوی مہارت کی بھی اب تعریف مت کیجیے، اس لیے کہ یہ ان کے لیے آزمائش ہے، اور آپ کے لیے بھی یہ ان کے لیے آزمائش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کے ذریعے آزما رہا ہے دنیا میں کہ اس نعمت کا وہ کیا بدلا دے رہے ہیں، کیا اس میں نعمت پر کر رہے ہیں، اور آپ کے لیے کہ کیا آپ اس کے جیسا بننا چاہتے ہیں۔ جب انسان کا رول ماڈل چینج ہوتا ہے تو اس کی زندگی چینج ہوتی ہے، جب انسان کا رول ماڈل چینج ہوتا ہے اس کی زندگی چینج ہوتی ہے۔ میں یہ کیوں کہنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں نوجوان کرکٹرز کا فوٹو لگاتے ہیں واٹس ایپ میں، فیس بک میں، فٹ بال جو کھیلتے ہیں ان کا فوٹو لگاتے ہیں، جب میچ وغیرہ ہوتا ہے اس کی تعریف اور وہ سب فوٹو لگاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ دراصل یہ آپ کے دو چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، ایک آپ کی اس سے محبت، اور دوسرا دنیا کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس کے جیسا بننا چاہیے، آپ دنیا کو اس کے جیسا بننے کے لیے ابھار رہے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا قرآن مجید میں کہ کافروں کو جو ہم نے نعمتیں دی ہیں اس کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی مت دیکھو، آنکھ اٹھا کر کے بھی مت دیکھو، چہ جائے کہ آپ اس کی تعریف کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں
بہت سے مسلمان ہیں جن کو پتہ نہیں کیوں مسلمانوں سے نفرت ہے، وہ ارے اخلاق کے ماری ہیں، پاگل لوگ ہیں، جلا ہیں، کنجڑا ہیں، دماغ نہیں ہے، سوچنے کی طاقت نہیں ہے۔ کون سمجھدار ہے؟ مدر ٹریسا بہت سمجھدار عورت تھی، بہت کام کی ہے، ایسا کی ہے ویسا کی ہے۔ جب انگلینڈ جاتی تھی تو وہاں کا پردھان منتری اس کے کار کا گیٹ کھولتا تھا تو بن جائے سب مدر ٹریسا۔ تب اتنی تعریف کرے، تو کیوں نہیں بنا مدر ٹریسا؟ تو بھی مدر ٹریسا بن جا۔ تقریروں میں، اپنے بیانات میں جو بھی عالم، میں بات بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، اس قسم کے لوگوں کی تعریف کرتا ہے، اس کا عقیدہ خراب ہے، اس کا منہج صحیح نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے شیخ صالح فوزان الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کافر کے، مشرک کے مہارت کا کسی بھی میدان میں تعریف آپ نہ کریں، کبھی بھی تعریف نہ کریں۔ ان کی تعریف کرنا لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو بڑھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ مومن صرف مومن سے محبت کرے۔ اسی لیے میں نے کچھ دن پہلے لکھا تھا کہ ہندوستان میں 95% مسلمان الولا والبرا کے معاملے میں زیرو ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ محبت کہتے کسے ہیں، نفرت کہتے کسے ہیں، اور مومن کو مومن سے کیسے محبت کرنی چاہیے اور کافر سے نفرت کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ جن کو نہیں پتا، کوئی ان کے پیٹ میں گھس جاتا ہے، اور نہیں تو پھر وہ اس کو قتل کرنے کے لیے فتوی جاری کر دیتا ہے۔ دونوں ہی غلط ہیں۔ اس کے طریقے کیا ہیں؟ مظاہر براءت و مظاہر ولایت، محبت کو اظہار کا طریقہ اور نفرت کے اظہار کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اسے جاننا بہت ضروری ہے۔ اور یہ ہم کیوں نہیں سمجھ پاتے ہیں؟ کیونکہ ہم کو ظاہر میں جو دکھتا ہے ہم اسی چیزوں کو توجہ دیتے ہیں، اور شیطان کافر و مشرک کے اخلاق ہمارے سامنے رکھتا ہے تاکہ ہم اس سے محبت کریں، اور مومن کے خرابیوں کو ہمارے سامنے رکھتا ہے تاکہ ہم اس سے نفرت کریں۔ یہ شیطان کی تدبیر، اس کا چال ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔